اپنی شہادت سے ایک دن پہلے 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچیں تو وہ بہت تھک چکی تھیں، لیکن اس وقت کے ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا میسج ان تک پہنچا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بے نظیر چونکہ کافی تھکی ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ ISI کے سربراہ نے بے نظیر سے ریکویسٹ کی کہ وہ کل راولپنڈی لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیں۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ کل جب آپ جلسہ کے لیے جائیں گی تو آپ پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ISI کے سربراہ ندیم تاج کو اپنے سورسز پر اتنا یقین تھا کہ وہ پرسنلی رات کے بے نظیر کی رہائش گاہ پہنچے اور انہیں لیاقت باغ جانے سے منع کیا۔ ندیم تاج کی باتیں سن کر بے نظیر کو شک ہوا کہ شاید یہ جنرل مشرف کی کوئی چال ہے اور ندیم تاج کے ذریعے وہ ان پر اپنے پروگرام کینسل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے ندیم تاج سے کہا کہ اگر آپ حملہ آوروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ISI کے سربراہ نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشا ہو جائے گا۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکیورٹی میں اضافہ کریں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ ISI کے سربراہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ بے نظیر بھٹو جب جنرل ندیم تاج سے میٹنگ کر رہی تھیں تو دوسری طرف ان کے قاتل ان کے قتل کی حتمی تیاری کر رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد طالبان ہینڈرل نصر اللہ 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرام اللہ کے ساتھ راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران طالبان کے 2 دوسرے ارکان حسنین گل اور رفاقت حسین راولپنڈی کے لیاقت باغ کا معائنہ کر آئے تھے جہاں بے نظیر بھٹو نے شام کو جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اس دوران پولیس پارک کے 3 گیٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر لگا رہی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ بے نظیر پر حملہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ جلسے سے واپس جا رہی ہوں گی۔ یہ دونوں افراد وہاں سیکیورٹی اور جگہ کا جائزہ لے کر مکمل طور پر مطمئن ہو کر واپس آئے اور انہوں نے بلال کو پسٹل اور اکرام اللہ کو ہینڈ گرنیڈ دیا اور پھر 27 دسمبر کی صبح کا سورج طلوع ہوا۔ بے نظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئیں۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ اس وقت کے افغان صدر حامد کرزائی سے ملنے گئیں۔ کرزائی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو ختمی شکل دی۔ دوپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہوئیں۔ بے نظیر کی گاڑی کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسیڈیز تھی جو بلٹ پروف تھی اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اسے بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ بے نظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جوید الرحمان اور دائیں جانب سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے۔ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم، وسط میں بے نظیر اور دائیں جانب بے نظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری نہید خان بیٹھی تھیں۔ دوسری طرف حملہ آور جلسہ گاہ میں بے نظیر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ طالبان کے رکن حسنین نے حملہ آور بلال کو مشورہ دیا تھا کہ لیاقت باغ جانے سے پہلے ٹرینر جوتوں کی بجائے وہ کچھ اور پہنے کیونکہ فورسز کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ طالبان ٹرینر جوتے پہنتے ہیں، اس لیے وہاں موجود آرمی اسے آسانی سے ٹریس کر سکتی ہے۔ بلال نے اس مشورے کے بعد جوتے کی جگہ چپل پہن لی اور نماز پڑھنے کے بعد حسنین بلال کو اس گیٹ تک لے گیا جو ان کے خیال میں بے نظیر استعمال کرنے والی تھی۔ 2:15 پر بے نظیر کا قافلہ فیض آباد پہنچا جہاں سے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر آ گئی۔ 2:56 پر بے نظیر کا قافلہ دائیں مڑ کر مری روڈ پر آیا اور لیاقت باغ کے VIP پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت بے نظیر کھڑی ہوئیں اور ان کی گاڑی کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھیں اور ان کا سلام قبول کر رہی تھیں۔ بے نظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اس دوران بے نظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہیں اور ان کا چہرہ باہر نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ آباد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کا سار اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔
لیا۔ وہاں موجود ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا اس لیے وہ اس کے بازو کو چھو سکا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ وہ جو ہی نیچے گری، بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ نہید خان جو بے نظیر کے دائیں جانب بیٹھی تھیں، انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی، بے نظیر نیچے گر پڑی اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو گئے۔ مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گریں تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے اور ڈرائیور کار لوہے کی رم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل ہسپتال کی طرف لے گیا۔ کار اسی حالت میں کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جب انہوں نے یو ٹرن لینا چاہا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ جائے وقوع پر موجود 2 کمانڈوز کی گاڑیوں نے بے نظیر کی گاڑی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، لیکن وہاں آگے لاشوں اور زخمی افراد کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پائے۔ نہید خان بتاتی ہیں کہ ہمارے سامنے بے نظیر کو ٹیکسی میں ہسپتال لے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پولیس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ اس وقت کہاں ہیں۔ ہم ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ 2 یا 3 منٹ میں ہمارے پاس ایک جیپ آ کر رکی۔ ہم بے نظیر کو اس جیپ میں ہاسپٹل لے گئے۔ وہ جیپ بے نظیر کی ترجمان شیری رحمان کی تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب حملے کے 34 منٹ بعد ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال پہنچنے کے فوراً بعد بے نظیر کو پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا۔ ان کی نہ تو نبض چل رہی تھی، نہ ہی وہ سانس لے رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی ایک جگہ ٹھہری تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے بھی ان میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور وہاں سے ایک سفید مادہ نکل آیا تھا۔ موت کے مکمل شواہد ہونے کے باوجود ڈاکٹر سیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں سینئر ڈاکٹر اورنگزیب خان بھی ان کی مدد کو پہنچے۔ 1 منٹ کے اندر بے نظیر کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالی گئی۔ 5:50 پر ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھال لیا۔ بے نظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹرز انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ پروفیسر مصدق خان نے ان کا سینہ چاک کیا، ان کے دل کی اپنے ہاتھوں سے مالش کرنے لگے، لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر قدسی انجم قریشی اور نرسوں نے ان کا خون صاف کیا اور سر کی چوٹ پر پٹی لگائی۔ ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے چینج کیے گئے اور انہیں ہسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نمبر 202877 میں موت کی وجہ کے کالم میں لکھا گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد علم ہوگا۔ ڈاکٹر مصدق خان نے پولیس چیف سعود عزیز سے 3 بار پوسٹ مارٹم کی اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے تینوں بار اس کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنے فیصلے کا دفاع کیا کہ انہیں بے نظیر کے اہل خانہ سے اجازت نہیں ملی ہے۔ جب ہسپتال کے باہر بے نظیر کی موت کا اعلان کیا گیا تو وہاں کھڑے ہجوم کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ وہ حیران اور غمزدہ تھے کہ ایک اور بھٹو نے پرتشدد موت کو گلے لگا لیا تھا۔ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ ان کے ایک بھائی شاہ نواز کی زہر کی وجہ سے موت ہوئی اور دوسرے بھائی مرتضیٰ کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ رات 10:35 پر بے نظیر کی ڈیڈ باڈی کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر چکلالہ ایئر بیس لے جایا گیا۔ 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کی گئی، جو چند منٹ پہلے ہی دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بے نظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ 28 دسمبر 2007 کو لڑکانہ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر کو سپرد حق کیا گیا، لیکن کیا بے نظیر کو اپنی موت کا پہلے سے اندازہ تھا؟ 27 دسمبر کے لیاقت باغ کے جلسے کے حوالے سے بے نظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری نہید خان نے بتایا کہ بے نظیر بھٹو اس دن بہت خوش اور بہت پرجوش تھیں، لیکن ان کو وہاں کچھ ایسا دکھائی دیا جو اور کسی نے نہیں دیکھا۔ جب وہ اسٹیج پر گئیں تو وہ مسلسل سامنے کچھ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے یکدم مجھے آواز دی اور مجھے کہنے لگیں کہ دیکھو وہ جو سامنے 2 درخت ہیں، ان کے درمیان کچھ چیز ہے، کچھ کالا سا ہے۔ راولپنڈی میں تو سردیوں میں اتنی دھند ہوتی ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر میں نے کہا بی بی وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، مخدوم امین فہیم بھی یہی کہہ رہے تھے، شاید میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ نہید خان کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت تو ان کی یہ بات نظر انداز کر دی، لیکن مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ شاید ان کو کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بہت حیران کن ہے۔ جب محترمہ پاکستان واپس آنے سے پہلے امریکہ میں امریکی سفیر زلمے خلیل زادہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہی تھیں تو جہاز کی ایئر ہوسٹ
ہوسٹ نے بے نظیر کو فریش کوکیز سرو کی۔ بے نظیر نے اسے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ان دنوں اپنا وزن کم کر رہی ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے چند مہینوں میں مر ہی جانا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن بے نظیر کی شہادت کے بعد شدید مایوسی کا شکار ہو گئے اور پارٹی آج بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر پائی۔